جو محمد انسانیت کا جھنڈا اٹھا کے آیا، جو محمد جس محمد نے انسانیت کا جھنڈا اٹھایا، اسی محمد کے مدینے میں ہائے میں ذلیل ہوئی جا رہی ہوں۔ نوالا منہ کے قریب تھا، فوراً نوالا پلیٹ سائیڈ میں، اور جناب والا ہاتھ فوراً تلوار کے قبضے پر کھڑا ہو گیا۔ نبی کا غلام، بی بی بولی اے میرے شوہر مفشیار کیا بات ہے؟ کہا کیا تیرے کانوں میں آواز نہیں آئی؟ کوئی عورت ہے جو مدد کو پکارتی ہے، کوئی نسوانی آواز ہے جس نے میرا چین لوٹ لیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی آرام سے کھانا کھائیے اور بلا وجہ کا پنگا مول مت لیجئے، یہ وہ غیر مسلم لڑکی ہے اور اس کا پیچھا کرنے والے بھی غیر مسلم ہیں، وہ یہودی ہے اور پیچھا کرنے والے بھی یہودی ہیں، آپ آرام سے کھانا کھائیے۔ خدا کی قسم جلال آ گیا، نبی کے غلام کو غصہ آ گیا، غضب جوالا مکھی پھٹا غضب کا، اور نبی کا غلام اپنی بیوی کو دھکے دیتا ہوا ارشاد فرماتا ہے اگر تیری میری تیری نہ رفاقت نہ ہوتی تو آج میں تجھے اس جملے کا مدہ سکھا دیتا۔ اور یہ کہتا ہوا تلوار لہراتا ہوا گھر کے باہر نکلتا ہے اور اپنی بیوی سے ایک کہتا ہوا جاتا ہے سن لے میری بیوی، میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں عزت بچاؤں، چاہے وہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بیٹی کلمہ پڑھنے والے کی ہو یا بیٹی کلمہ نہ پڑھنے والے کی ہو، میرے نبی نے یہ شکشا دی ہے کہ میں اس بیٹی کی عزت اور آبرو کے تاج محل کو بچاؤں۔ اور خدا کی عزت کی قسم یہ کہتا ہوا وہ نبی کا غلام گھر کے باہر نکلا، دل میں خلوص تھا، اللہ کی مدد آئی، چاروں سے اکیلا نبرد آزما ہو گیا، ایک کے بعد ایک طے کر دیا گیا، ایک جہنم واصل، دوسرا جہنم واصل، اور تیسرا بھی جناب والا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مگر چوتھے نے حضرت محترم اس پہ بھی تابڑ توڑ وار کیے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جناب اللہ کے نبی کا غلام زمین پہ گر گیا، مگر گرنے سے پہلے اس نے اس چوتھے کو بھی ٹھکانے لگا دیا، چاروں کے خونہ شام پنجوں سے اس لڑکی کو آزادی تو دلوا دی، مگر خود بھی ایسا گرا کہ سرکنے کی طاقت نہ رہی، پورے جسم پہ زخموں کے نشان، رستا ہوا خون، سرکنے کی طاقت نہ رہی، خون زیادہ نکل گیا۔ اب کبھی آنکھیں کھلتی ہیں اور اب کبھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک بار نیمہ کھلی آنکھوں سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا، مسکرانے لگا اور مسکرا کے کہنے لگا اے میری بیٹی میں تو جا رہا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، مگر بیٹی بہت خوش ہو کے جا رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس حال میں جا رہا ہوں کہ میں نے ایک بیٹی کی عزت بچائی ہے، ایک بیٹی کی عزت کو بچانے کا تمغہ لے کر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، بہت خوش جا رہا ہوں میری بیٹی۔ حضرت محترم آنکھیں بند ہوئی کھلی اور ایک بار خدا کی قسم پھر آنکھیں کھلی تو وہ بیٹی جناب والا کہنے لگی جا جا وہ محمد کے غلام جا، سینہ اٹھا کے جا، سر اٹھا کے جا، تو ایک جا رہا ہے مگر جاتے جاتے گواہی دے دے، جاتے جاتے گواہی دے دے کہ جب غلام ایسا ہے تو تیرا امام کیسا ہوگا۔ تیرے سامنے پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شکم سے نہ جانے کتنے محمد کے غلام پیدا ہوں گے۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں نبی نے کہیں نہیں سکھایا کہ مسلمانوں ہی سے محبت کرو، بلکہ نبی سکھاتے ہیں پوری دنیا سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، بیٹی کی عزت لٹے، چاہے وہ بیٹی کسی کی بھی ہو، اگر کہیں اتیاچار ہو تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو، بے قصور بے بس کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات محترم اور رہی مسلمانوں کی بات، ہاں تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنوں کے بیچ میں بھی محبت کی تعلیم دی ہے، مگر افسوس ہے مخبری کرنے والا یہ مسلمان، دلالی کرنے والا یہ مسلمان، ایک دوسرے کو برادری بات کی کھائیوں میں دھکیلنے والا یہ مسلمان، معاذ اللہ استغفار معاذ اللہ، اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسرے کا کندھا پکڑنے والا یہ مسلمان، اپنے بھائی کی جان مال اور عزت آبرو کو داؤ پہ لگانے والا یہ مسلمان، کہیں برادری کے جھگڑے، کہیں علاقے کا جھگڑا، کہیں جناب والا زبان کا جھگڑا، کہیں رنگ و نسل کا جھگڑا، یہ منصوری ہے، یہ عثمانی ہے، یہ انصاری ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
مسلمان کو پچھاڑنے اور دلالیاں کرنے والی دلالیاں کرنے کا خواب دیکھنے والا مسلمان، اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نے تمہیں یہ سکھایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہیں مصطفیٰ نے یہ سکھایا ہے، یہ سکھایا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ منظر دیکھو، یہ جنگ کا منظر ہے، یہاں ایک زخمی پڑا ہے، یہ مسلمان ہے جناب والا، زخمی پڑا ہے، ہمت نہیں ہے سرکنے کی، پانی کا ایک قطرہ اگر اسے مل جائے تو اس کی زندگی بچ جائے۔ ادھر دوسرا بھی زخمی ہے، وہ مسلمان ہے، پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو زندگی بچ جائے گی اس کی۔ تیسرا مسلمان بھی پڑا ہے میدان جنگ میں، پانی کا ایک قطرہ اگر اسے مل جائے تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ ایسے 70 پڑے ہیں، 70 تو اسلام کے جھنڈے کو لہرانے آئے تھے یہاں، یہ 70 پڑے ہیں جناب والا۔ ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، اللتش اللتش، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ ایک شخص گزرتا ہے وہاں سے، اس کا وہ مشکیدے والا تھا، اس کے پاس پانی تھا، وہ پانی والا وہاں سے گزرا جناب والا۔ آج ایک دوسرے کے ساتھ جناب والا معاذ اللہ سے بار معاذ اللہ، تم بس سلوکی کرنے والوں اور مسلمان مسلمان سے دشمنی کا کردار نبھانے والا معاذ اللہ، کبھی راجنیتی کے نام پہ، کبھی معاذ اللہ علاقے کے نام پہ، کبھی برادری واد کے نام پہ، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کو داؤ پہ لگانے والوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا دیکھو، یہ ہے 70 پڑے ہیں۔ ایک پانی کا مشکیدے والا وہاں سے گزرتا ہے، پانی کے مشکیدے والا، اس کا مشکیدہ فل بھرا ہوا ہے پانی سے، وہ گزرا اس کے پاس سے اور کہنے لگا بھائی لو میرے پاس پانی ہے، اس پانی کو پی لو، پانی پی لو۔ تو جناب والا وہ پانی پینا ہی چاہتا تھا، وہ مصطفیٰ کا غلام میدان میں پڑا ہوا پانی پینا ہی چاہتا تھا کہ پڑوس سے دوسرے زخمی مسلمان کی آواز آ گئی، العطش، مجھے بھی بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ تو یہ پہلا والا بولا مجھے مت پلا، پہلے میرے بھائی کو پلا دو۔ حضرت دوسرے کے پاس لے کے گیا، دوسرے کو جیسے ہی پانی دینے والا تھا، تیسرا پکار بیٹھا، العطش، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ وہ بولا، دوسرا والا بولا مجھے نہیں بلکہ میرے بھائی کو پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس لے کے گیا، اجی سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، تیسرے کے پاس گیا، اس نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، چوتھے نے پانچویں کے پاس بھیج دیا، پانچویں نے چھٹے کے پاس بھیج دیا، اور چھٹے نے ساتویں کے پاس بھیج دیا، ساتویں نے آگے اور پھر آگے اور پھر آگے، 38ویں نے 39ویں کے پاس، اور 39ویں نے 40ویں کے پاس، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے آخر میں پہنچ گیا۔ وہ آخر والا کہتا ہے پہلے میرا حق نہیں ہے اس پانی پر، پہلے اس پانی پر اس پہلے والے کا حق ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ اس پانی کو۔ حضرات اسے کہتے ہیں محبت، یہ ہوتے ہیں محبت کے رشتے۔ یہاں انصاری نہیں، یہاں منصوری نہیں، یہاں عثمانی نہیں، یہاں اٹھان نہیں یا پٹھان نہیں، یہاں ترک نہیں یا مردہ مغلفان نہیں، یہاں سارے کے سارے نبی کے غلام ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ خدا کی قسم اسے کہتے ہیں بھائی چارہ، یہ ہوتی ہے اخوت، یہ ہوتی ہے مروت۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس سماج کو، کون سی دیمک کھا گئی، کھلے اسٹیجوں پر نہ جانے جناب والا بہت سارے حقائق تو ایسے ہیں کہ کھلے اوپن الفاظ میں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، انسانوں سے پیار کرو، دنیا کی ہر چیز سے پیار کرو، مانوتا کا جھنڈا اٹھاؤ۔ خدا کی قسم جب وہ آخری والے نے پہلے والے کے پاس بھیج دیا تو پہلے والے کے پاس جب وہ آیا تو وہ پہلا والا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، جلدی سے دوسرے کے پاس بھاگا، دوسرا بھی خدا کی راہ میں شہید ہو گیا، تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا بھی اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر گیا، چوتھا بھی واصل جنت ہو گیا، اور پانچواں بھی رحمت خدا کی طرف منتقل ہو گیا۔ چھٹے نے بھی شہادت کا جام پی لیا تھا، یہاں تک کہ سارے کے سارے صحابہ کرام نے۔ حضرات محترم، اللہ کی قسم پانی کا ایک قطرہ سب کو بچا سکتا تھا، مگر اس جذبے کو کیا کہو گے، وہ قربانی کا جذبہ جو اپنے بھائی کے لیے دل کے اندر ودیت کیا ہوا ہے۔ حضرات محترم، یہ سکھایا ہے مصطفیٰ نے، محبت کرو، اپنوں سے محبت کرو، بیگانوں سے محبت کرو، دنیا سے محبت کرو، مانوتا اور انسانیت کا جھنڈا اٹھاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شکشا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے انسان بنا کے مصطفیٰ کا غلام بنایا، اس مصطفیٰ نے ہمیں ایک دین دیا،
دیا جس کا نام اسلام ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. خدا کی قسم اللہ نے ہمیں وہ اسلام دیا, اس اسلام سے ہمیں یہ عقل ملی کہ کس کا کیا حق بنتا ہے. یہ ہماری بہن ہے, اس کا حق کیا ہے. یہ ہمارا بھائی ہے, اس کا حق کیا ہے. یہ ہمارا پڑوسی ہے, اس کا حق کیا ہے. اسلام نے ہم نے بتایا جناب والا. اسلام کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آج لوگ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی زبانیاں کرتے ہیں, مگر میں کہنا چاہتا ہوں تم نہیں سمجھے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. ایک انگریز یہ لکھتا ہے, انگریز لکھتا ہے. تم کیا جانو جناب اسلام کی حقیقت کو؟ انگریز لکھتا ہے اسلام میں 5 حرف ہیں, ISLAM. IS پڑھے لکھو سے کی توجہ چاہوں گا. ISLAM, ISLAM. I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind. سب کو جوڑ لیجئے آپ جناب والا. I shall love always mankind. میں ہمیشہ انسانیت سے پیار کرتا رہوں گا, میں سدا مانوتا سے پریم کرتا رہوں گا. ایک انگریز تھنکر کہتا ہے I shall love always mankind. میں سدا مانوتا سے پریم کرتا رہوں گا. وہ اسلام اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا تھا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مگر ہم شکر گزار نہ بن سکے جناب والا اس اسلام پر. ہم نے اسلام کی شکشاؤں کو پشت کے پیچھے ڈال دیا اور معاذ اللہ ہم نے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا, کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. ارے یہ کھلواڑ ہی تو ہے کہ ہم اللہ نے اسلام دیا اور مسلمان بنایا, مگر ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم اللہ کو بھی نہ پہچان سکے, ہم مصطفیٰ کو بھی نہ پہچان سکے. اذان ہوتی رہی, ہم بکی باغ کھیلتے رہے, اذان ہوتی رہی اور ہم جناب والا مسجدوں کے دروازوں پہ کھیل کھلونوں میں مصروف رہے. حضرات یہ مسلمانوں کی حالت ہے. اور ادھر ذرا ان کی بھی حالت دیکھ لو جن کے خلاف تم نعرے لگاتے ہو میدان میں, مرد آباد مرد آباد مرد آباد. یہ جناب والا ایک صاحب کا نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ لینا. اذان ہو رہی ہے اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں, ذرا توجہ کی ضرورت, کہو تو سنا دوں, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تم اذان ہوتی رہی اور تم جناب والا مجھ سے کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کی بات کر لینا. ہاں بڑا کڑوا موضوع ہے, بہت کڑوا موضوع ہے, بہت سارے لوگ سن نہیں پائیں گے. اذان ہوتی رہی, ہماری ماں ٹی وی کا بٹن آن کرے ہوئے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے ٹی وی کی آواز کم کر دے, اذان ہو رہی ہے, مگر ٹی وی بند مت کرنا, سین بہت اچھا آ رہا ہے. ایسا سین چلے گا تیرا قبر میں, ایسا سین چلے گا تیرا قبر میں, کلیجے پھٹ جائیں گے کلیجے. اذان ہو رہی ہے, ٹی وی کا بٹن آن رہا, آواز سلو کر دے, سین بند مت کرنا, ساس بہو کا سین ہے, بہت اچھا سین آ رہا ہے. معاذ اللہ یہ ہمارا بچہ جناب والا باتوں میں لگاتار مصروف رہا. ہمارا بوڑھا مسجد کے دروازے پہ بگی باغ کھیلتا ہے بیٹھا ہوا. بگی باغ سمجھتے ہو, بگی باغ سمجھتے ہو, ایک کھیل ہوتا ہے بگی باغ. لائنیں زمین پہ بنا لی جاتی ہیں اور ان لائنوں پہ چند کنکریاں رکھ لی جاتی ہیں, کچھ کنکر کچھ کنکریاں. ایک کو جو میل کی نمائندگی کرتا ہے اسے بگا کہتے ہیں, جو فیمیل کی نمائندگی کرتا ہے اسے بگی کہتے ہیں. تو بڈھے بگی باغ کھیل رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, بڈھے بگی باغ کھیل رہے ہیں مسجد کے دروازے پہ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بدتمیزوں کو, ان غیرت مند بے غیرتوں کو, ان آواروں کو, ان ناہنجاروں کو, ان آوارہ گردوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کے مینارے سے مصطفیٰ جان رحمت کا نمائندہ کون سی آواز بلند کر رہا ہے. بگی باغ, کوئی بڈھا بگی پھنسائے پڑا, کوئی بڈھا بگی پھنسائے پڑو. بے غیرتوں کو جناب والا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے. اب جناب والا ان کی بھی سن لو جن کی مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو, ذرا ان کی بھی سن لو. یہ نام نہیں لوں گا, وہ ایک شخص ہے, بڑا آدمی ہے, بڑی کرسی پر بیٹھا ہے, دیش کی بڑی کرسی پر ہے, داڑھی بھی ہے. پچھلے دنوں داڑھی کو زیادہ بڑھ گئی تھی, تم سمجھ گئے ہوگے وہ کون ہے. حضرات وہ کلکتہ جاتا ہے, ایک بھاشن کرتا ہے, چناوی ماحول ہے, انتخابی میدان ہے. یہ جناب والا آپ یہ چیز دیکھ بھی سکتے ہو, موجود ہے یوٹیوب وغیرہ پہ. حضرات محترم آپ دیکھیں گے تو وہ بھاشن کر رہا ہے, بھاشن دوروں پر ہے. مسلمان نہیں ہے وہ, تم مسلمان ہو جو بگی باغ کھیلتے ہو اذان کے ٹائم میں, وہ مسلمان نہیں ہے. 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا مجمع ہے, بھاشن دوروں پر ہے. وہ بھاشن بڑے زوروں کا دیتا ہے, وہ آدمی بھاشن بڑے زوروں کا ہوتا ہے. اور جب بھاشن پورے زوروں پہ چل رہا تھا, بھاشن اپنے شباب پہ چل رہا تھا, ٹھیک اسی ٹائم پڑوس کی ایک مسجد سے صدائے توحید بلند ہونے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر, جیسے
جیسے ہی اذان کی آواز آئی اس بھاشن دینے والے نے اپنے بھاشن کو فوراً ویرام دے دیا, دونوں مائکوں کو سرنڈر کر دیا, خاموش ہو گیا اور کہنے لگا پلیز کیپ سائلنٹ, سارے کے سارے خاموش ہو جاؤ اور پہلے مسلمانوں کی اذان کی آواز غور سے سن لو. اللہ اکبر. پورا مجمع ایسا کھڑا ہو گیا جیسے مجمع کے سر پہ پرندے بیٹھ گئے ہوں, وہ کہیں تو مجمع ایسا کھڑا ہو جائے, اور تم سے رسول کچھ کہے اور تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی, مصطفیٰ کچھ کہے تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی, مصطفیٰ کے غلام کہے تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی, پھر کہتے ہو ہم برباد ہو گئے, ہم تباہ ہو گئے. ارے کلہاڑا مارا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں, تم جانتے تک نہیں ہو کہ تم مسلمان تھے تو تمہیں زندگی گزارنے کے سلیقے کیا تھے. کلہاڑا مارا ہے تم نے اپنے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے, تمہیں یہ کہنے کا بھی حق نہیں کہ ہم برباد ہو گئے. برباد خدا کی عزت کی قسم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہو. نہ تمہارے کرتوت اتنے گندے ہوتے, نہ تم برباد ہوتے, نہ تمہاری بربادی کے افسانے پوری دنیا کے پردے پہ عام ہوتے. اس لیے جناب والا اگر چاہتے ہو کہ یہ بربادیاں آبادیوں کی شکل اختیار کر لیں, اگر چاہتے ہو کہ یہ بربادیوں کے طوفان تھم جائیں, اگر یہ چاہتے ہو کہ ایک بربادی کا طوفان جناب والا ساحل پہ سر مار کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, تو آؤ اسلام کو اور محمد رسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور خدا کی قسم اس اسلام کو سمجھو جو اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. آگے بڑھتا ہوں, اجازت ہے, پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے تھوڑی سی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تم تھے سبحان اللہ جو اذان کو قدر کی نگاہوں سے نہ دیکھ سکے. یہ مؤذن چیختا رہ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ, چیختا رہ گیا, اور تم ایک چیخ و پکار سمجھ کے جناب والا اس کو نیگلیکٹ اور نظر انداز کرتے رہے. اب ان کی سنو, دونوں مائک سرنڈر کر دیے اور دونوں مائک سرنڈر کر کے کہتے ہیں آپ پلیز کیپ سائلنس, خاموش رہو. مسلمانوں کی اذان کی آواز غور سے سن لو. بھاشن پھر ہوگا, بھاشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اذانیں کبھی کبھی ہوتی ہیں. توجہ ہے, اللہ بہتر جانا دھوپ میں سفید ہوا یا کسی بات کا نہیں ہے. اب میں کیا یار مائک پہ کہوں, کسی بات کا نہیں ہے. غدار بھائی کو وقت بیچ چوراہے پہ ذبح کر کے کھایا جائے گا. بات کو سمجھو, بند جملے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو, قربان کروا لو. تم تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو ان باتوں کو. تمہاری باتیں سن کے مجھے بے حد افسوس ہوا ہے. 10 سال سے تم نے جو حالت بنا رکھی ہے اپنے گاؤں کی, بہت افسوس ہے ہمیں, بہت افسوس ہے. وہ ہیں مسلمانوں کی اذان کی آواز سنو, سنی آواز سنی, اور سننے کے بعد میں بھاشن شروع کر دیا. تم کہتے ہو کرسی پہ بیٹھ گئے, ارے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بیٹھے ہو کہ اذان کی عزت کر لی, ہو سکتا ہے اذان کی عزت کی وجہ سے کرسی لی, اور تم اس لیے برباد ہو سکتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور تم اذان کی حرمت کا تو آواز ہونے کا کون سے کام کر رہے تھے تم؟ ایک کلینک ہے, آپ دیکھ لینا, موجود ہے. آپ کتنے لوگ ہیں جو سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں؟ قرآن ہی نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے, آپریشن کرتے ہیں,
مگر ان کے جو آپریشن تھیٹر ہے، جو ان کا اوٹی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک مائک ہے، اور اس کے اندر جب وہ کوئی آپریشن کرتے ہیں تو باقاعدہ وہاں سے سورہ رحمان کی آواز آنے لگتی ہے، اور وہ سورہ رحمان کی تلاوت کو آن کرتے ہیں تب آپریشن کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا دراصل یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس صورت سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ میرے آپریشن کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ حضرات دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم تو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو کبٹ ہیں، اور بلکہ چہرے بگاڑ کے کہتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں امام صاحب تم تو پڑے ہوئے ہو، ہم تو کبٹ ہیں۔ ابے تو کبٹ کیوں ہے؟ تو ہے کیوں کبٹ؟ تو مرا نہیں، تیرا جنازہ سجا نہیں، ابھی تک تو زندہ ہے، تیرا تیجا نہیں ہوا، تیرا 10 نہیں ہوا، تیرا 20 نہیں ہوا، تیرا 40 نہیں ہوا، تو ابھی زندہ ہے۔ تو چاہے تو آج پڑھ لے۔ بہت اچھا۔ اللہ آپ کو سب کچھ عطا کرے، تو جہاں میں فضل لاج رہا ہے۔ میں تو کبٹ، ابے کھائے کا کبٹ؟ تو ابھی مرا نہیں، تیرا جنازہ سجا نہیں، تیرا تیجے نہیں ہوا، تیرا 10 نہیں ہوا، تیرا چنے نہیں پڑے گا، تیرا 40 نہیں ہوا، تو ابھی زندہ ہے۔ تو چاہے تو آج پڑھ لے، آجا مولانا کے پاس، آجا مولانا نبی کے پاس، آجا مولانا میرے مولانا کے پاس، آجا مولانا خلیل کے پاس، آجا جو نیرا